الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زمین میں فساد پھیلانا میرے دوستو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عیب ہے جو اللہ پاک کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اور بے وقت بنا دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، یعنی قتل و غارت گری، چوری چکاری، گالی گلوچ، جھگڑے، اغوا برائے تاوان اور ناپ تول میں کمی، نفرتیں پھیلانا، سبھی یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صورتیں ہیں۔ مگر اس میں سب سے خطرناک صورت ہے گناہوں کو رواج دینا۔ عام طور پر لوگ قتل و غارت گری، چوری چکاری نہیں کرتے، وہ چند ظالم ہوتے ہیں ہزاروں میں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن گناہوں کو رواج دینا، اس کا سبب بننا، گناہ کے مواقع پیدا کرنا، ایجاد کرنا، یہ عام پایا جاتا ہے۔ والد گھر میں گانے سنتا ہے، کیا اس کی اولاد گانے نہیں سنے گی؟ بالکل۔ والد نے گھر میں گناہوں پر ایک چینل لگوا کر دیے ہیں، انٹرنیٹ کی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، خود بھی انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتا ہے، اولاد کو بھی مواقع فراہم کرتا ہے۔ اب کیا یہ گناہوں کو رواج دینے کی صورتیں نہیں ہیں؟ ایسے ہی اعلانیہ گناہ کرنا، انہیں فیشن کا نام دینا، جو اس گناہ کو نہ اپنائے اسے تانے دینا، اس پر طنزیہ جملے کسنا، دوستوں کے سامنے گناہ کر کے فخر کرنا اور انہیں اس عمل کی ترغیب دینا۔ چھوڑو یار، اب نیکی کا زمانہ نہیں، جھوٹ کے بغیر اب گزارا نہیں، سودی لین دین نہ کرے تو کیا بھوکے مر جائیں، ہر جگہ سود ہے، کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج کل دھوکے بازی ہی سے کام چلتے ہیں، اتنا سیدھا بن کے تو کھاؤ گے کہاں سے، وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت سارے جملے ہمارے ہاں ایسے جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ اس طرح کے جملے بول کر دوسروں کو بھی گناہوں پر اکسایا جاتا ہے، یہ بھی گناہوں کو رواج دینے ہی کی صورت ہے۔ اسی طرح ٹی وی چینلز ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے گناہوں کو پروموٹ کرنا، ان کی ترغیب دلانا، بے پردگی، طنز بازی، مذاق، مسخری، گانے باجے وغیرہ کو ماڈرن زمانے کی ضرورت قرار دینا وغیرہ، یہ سب گناہوں کو رواج دینے کی صورتیں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ یعنی اللہ پاک نے رسول بھیجے، شریعت کے احکام بیان کر دیے گئے، نیک کاموں کی دعوت دی گئی، گناہوں سے منع کر دیا گیا، اب گناہ سرکشی کر کے دوسروں کو گناہوں کی طرف بلا کر زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، مت پھیلاؤ۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کا تالا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کی چابیاں ہیں اور بھلائی کا تالا ہے۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ پاک نے بھلائی کی چابیاں رکھ دی ہیں، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ پاک نے برائی کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ اس حدیث پاک میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ وہ شخص جو بھلائی کی چابی ہے اور برائی کا تالا ہے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی یہ شان ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کو نیکی یاد آتی ہے، یہ جہاں جاتا ہے نیکیوں کی دھوم ڈال دیتا ہے، بولتا ہے تو اس کے منہ سے نیک بات نکلتی ہے، سوچتا ہے تو نیکی کی بات سوچتا ہے، اس کا باطن بھی نیکی پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو برائی کی چابی ہے اور بھلائی کا تالا ہے، یعنی یہ پہلے والے کے بالکل الٹ ہے، یہ جہاں جاتا ہے برائی کا بیج بوتا ہے، اس کی زبان سے برائی نکلتی ہے اور اس کے ہاتھ سے برائی ظاہر ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی برائی پر مبنی ہوتی ہے، غرض یہ خود بھی برا ہے اور دوسروں تک برائی ہی پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، جو بھلائی کی چابی ہے یعنی نیکی کرنے اور نیکیاں پھیلانے والا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو برائی کی چابی ہے یعنی خود بھی برا ہے اور برائی ہی پھیلاتا ہے، اس کے عمل سے، کردار سے، باتوں سے دوسروں کو برائی کی ترغیب ملتی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے؟ ہمیں دیکھ کر لوگ برائی سیکھتے ہیں یا ہمارے ذریعے بھلائی پھیلتی ہے؟ اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کے حضور اپنے گھر میں، معاشرے میں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں
کہ آپ کے ذریعے کبھی بھی کسی کو کسی بھی طرح کی برائی کی ترغیب نہ ملے. آپ کی باتیں، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی چال ڈال، انداز، طور طریقے صرف اور صرف بھلائی پر مبنی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم پڑھ کر بھی ہدایت نہیں لے پاتے، جو نقصان اٹھانے والے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہیں، ان کے 3 بڑے عیب ہیں: اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، رشتے توڑنا اور زمین پر فساد پھیلانا. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم نے ان 3 عیبوں سے بچنا ہے. اگر یہ کریں گے، اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت کے حقدار بنیں گے. دل روشن ہوگا، دل میں نور ایمان اترے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو دل سیدھے رستے پر رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.